وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، عزیز و قریب دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی نریف اور معتبر کتاب قرآن مجید میں سے چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ چھوٹا سا حصہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پچھلا جمعہ المبارک کے خطبہ اور تقریر کی ایک کڑی ہے، اور اس سلسلے سے ہی اس کا تعلق ہے. پچھلے جمعہ المبارک میں آپ احباب کو اگر یاد ہو تو میں نے رزق حلال کے فوائد اور حرام سے بچنے کی تاکید احادیث مبارکہ سے بیان کی. تو حرام کے جتنے رزق ہیں، جو طریقے حرام کے ہیں، ان میں سے کچھ طریقے بھی بیان کیے تھے، جیسے سود ہو گیا، اور کسی کا مال غصب کر کے بیان کر کھا لینا، ظلم کرنا کسی پر. اس طریقے کے جو حرام رزق آج کے دور میں مروجہ ہیں وہ بھی کچھ بیان کیے تھے. ان میں سے آج جو ہے وہ تفصیلاً مختصراً اپنی حیثیت کے مطابق آپ احباب کے سامنے جو اکثر مروجہ حرام جو ہے رزق کمایا جاتا ہے، میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ سود کا طریقہ ہے. اور شاید ہی آج کے معاشرے میں کوئی ایسا بندہ محفوظ ہو جس تک سود نہ پہنچا ہو. اور یہ حدیث مبارکہ سے ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر کوئی بندہ سود نہیں بھی کھاتا لیکن اس سود کا بخار اور اس سود کا گرد و غبار جو سے پہنچے. ایک زمانہ ایسا آئے گا. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. ظاہر سی بات ہے حدیث مبارکہ یہ بیان کر رہی ہے کہ میرے بندو، اگر ایک زمانہ ایسا آئے گا تم میں سے کوئی بندہ سود نہیں بھی کھاتا ہے نا، اب جو مروجہ زمانے میں سود ہوگا اس سود کا بخار اور وہ اتنا پھیل جائے گا، جو بندہ سود نہیں بھی کھاتا اس بندے کے پیٹ میں بھی کہیں نہ کہیں سے سود کا لقمہ چلا جائے گا. کیونکہ جو بندے سود کھا رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے، اس پر گواہ لے رہے ہوں گے، اس کو لکھ رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ آگے تجارت کریں گے. اور جو بندہ اس کے حلال کما رہا ہوگا، جب وہ تجارت کرنے جائے گا اسے تو نہیں معلوم ہوگا یہ سود کا مال ہے یا کس چیز کا مال ہے، حرام طریقے سے کمایا گیا یا حلال طریقے سے. کوئی تحقیق نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے کوئی تحقیق کی بھی نہیں جاتی. تو اس طریقے سے ہر بندہ جو ہے وہ سود کے مال میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس عمل کی تائید کر رہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ آج کے زمانے میں سود کے بھر میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے، کیسے نہ کیسے کر کے. آیت مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ احباب نے سنا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اے بندو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور بے کو یعنی ربا کو، سود کو حرام قرار دیا. اب یہ تجارت حلال کیوں ہے اور سود حرام کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ کافر جو تھے مشرکین مکہ، وہ آقا علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے. کیسے تجارت کی طرح ہے؟ تجارت میں بھی 10 روپے کی چیز میں منافع 15 روپے 5 روپے رکھ کر دے دی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. 500 کی آپ کو کوئی چیز ملی ہے، آپ کرایہ وغیرہ اپنا منافع رکھ کر 550 کی، 600 کی، 750 کی ایسے بیچتے ہیں. تو اوپر جو منافع رکھتے ہیں ہم بھی سود میں ایسے ہی کرتے ہیں. کسی سے قرضہ لیا، اس نے قرضہ لیا 1000 روپے کا، 1 مہینے کے بعد 1000 روپے نہیں لوں گا، 1100 روپے لوں گا. تو وہی منافع جو تجارت میں ہم 100 روپے اوپر رکھ کر دیتے ہیں، 50 روپے اوپر رکھ کر چیز آگے دیتے ہیں، سود میں بھی یہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب سے جب یہ بات کی گئی، کافروں نے کہا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، ہم 5 روپے اوپر رکھ کر 10 روپے اوپر رکھ کر آگے چیز بیچ دیتے ہیں. سود میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی بندہ چیز لینی آتا ہے 150 اوپر رکھ کر اس سے واپس لیتے ہیں.
تو سود بھی تجارت کی طرح حرام نہیں ہے. یہ کافر کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو منع کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل فرمائی اس میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. بات ہی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، تو تجارت حلال ہے، سود حرام ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. اب کوئی بندہ اس پر سوالات اٹھانے کا جواز ہی نہیں بنتا کہ سود کیوں حرام ہے، تجارت کیوں حلال ہے. جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے ارشاد فرما دیا تو سود حرام ہو چکا ہے. حدیث مبارکہ میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سود کے دیکھیں کہ نقصانات کتنے ہیں، اور سود کہتے ہیں کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کی 70 قسمیں ہیں. سود کی 70 قسمیں ہیں. ان میں سے سب سے چھوٹی قسم یہ ہے کہ بندہ زنا کرے. چھوٹی قسم یہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سود جو ہے وہ کتنا برا فعل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، لکھتا ہے، صدقات کو جو ہے وہ نئے انداز میں پیدا کرتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اے مسلمانوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا. تو یاد رکھیں کہ سود جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، بہت گندی چیز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان میں سے صحیح چیز جو حرام ہے وہ سود ہے. کسی قسم کا شک نہیں ہے اس میں. اور جو سود کو حرام نہ جانے کہے کہ سود حرام نہیں ہے حلال ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. دوسرا بندہ جو سود کو پتہ ہے کہ اسے سود حرام ہے پھر بھی لیتا ہے، جیسے مروجہ سود آج کے زمانے کے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، پھر بھی لیتے ہیں. تو ایسے بندے کو فاسق کہتے ہیں، مردود الشہادت کہتے ہیں، یعنی جس کی گواہی، جس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا. ایسا بندہ جو ہے وہ 2 نمبر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سود جو ہے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس پر جو ہے وہ نص قطعی وارد ہوئی ہے، اس کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حدیث مبارکہ سے ثابت. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب سود کرتے جا رہے ہیں، سود ہوتا کیسے ہے؟ آپ میں سے اکثر کو پتا بھی ہوگا سود ہوتا کیا ہے. سود کی تعریف مختصراً اور آپ کے سمجھ کے مطابق میں 2 تعریفیں کر دیتا ہوں. پہلی تعریف یہ ہے کہ قرضہ دے کر اس پر نفع حاصل کرنا سود کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے قرضہ دیا 1000 روپے. یہ مسائل سمجھنے کے ہیں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ مسائل پتہ ہوں گے تبھی آپ جو ہے آپ کی تجارت حلال طریقے سے آپ جاری رکھ سکیں. قرضے پر جو نفع حاصل کیا جائے اسے سود کہتے ہیں. چھوٹی سی تعریف ہے. مثال کے طور پر کسی بندے نے کسی کو 1000 روپے دیے، زید نے خالد کو 1000 روپے دیے. اب زید کہتا ہے کہ حضرت یہ 1000 روپے 1 مہینے کے لیے ہیں. خالد کہتا ہے 1 مہینے کے بعد میں آپ کو 1000 روپے دے دوں گا. زید کہتا ہے 1 مہینے کے بعد میں 1000 نہیں لوں گا، 1100 روپے لوں گا. 1 مہینے کے بعد میں 1000 نہیں لوں گا، 1100 لوں گا. اب زید نے جو 1000 روپے دیے خالد بھی 1000 دے گا، یہ تو برابر ہو گیا. 100 روپے جو اوپر زید لے رہا ہے یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ 1100 روپے ہو رہا ہے نا زید کہ بھائی میں 1 مہینے کے بعد 1100 روپے لوں گا، 1000 نہیں لوں گا. تو یہ جو 100 روپے اوپر زید لے رہا ہے خالد سے اضافی طور پر، زیادتی کے طور پر یہ سود ہو جائے. اس چیز کو سود کہتے ہیں. یہ ایک تعریف کے قرض پر نفع حاصل کرنا سود کہلاتا ہے. دوسری تعریف آسان سی ہے. دوسری تعریف جو ہمارے علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے بدلے بیچی جائے. مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں خریدی جائے، یہ بات تو ٹھیک ہے. اگر ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں خریدی جائے اور دوسری طرف سے کوئی چیز نہ ہو تو یہ بھی سود ہو جاتا ہے. جیسے اسی مثال کو لے لیتے ہیں کہ زید نے خالد سے کہا مجھے 1000 روپے دے دیجئے. اس نے 1000 روپے اسے نکال کر دے دیے. 1 مہینے کے بعد میں 1100 روپے لوں گا، 1000 روپے نہیں لوں گا. اب آپ دیکھیں کہ زید نے جو خالد کو 1000 روپے دیے، سمجھنے کی بات ہے، زید نے جو خالد کو 1000 روپے دیے، خالد کو بھی کتنے واپس کرنے دے؟ 1000 روپے کرنے دے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی بیوقوف ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو 1000 روپے دے دیے جائیں، وہ اتنا سخی ہو کہ 1100 روپے واپس کر دے. اتنی مہنگائی کے زمانے میں کوئی بھی نہیں کرتا. وہ تو کہے گا میں 900 روپے واپس کروں.
सियानपत इतनी है ना, आज अक्लमंदी इतनी है, वो तो कहेगा मैं 900 रुपये 800 रुपये वापस करूँ। अब खालिद कहता है भाई मैंने आपसे 1000 रुपये लिए थे तो मैं आपको 1000 दूंगा। जैद कहता है नहीं 1100 दूंगा। अब 1000 के बदले में तो 1000 आ गए, ये तो 100 रुपये ऊपर जैद ले रहा है, ये सूद है। अंदाजा लगाएं, ये 100 रुपये ऊपर जो ले रहा है ये सूद है, इसे कहते हैं सूद। अब जो भी चीज आप एक चीज दूसरी चीज से ले रहे हैं उस पर आपने अगर फायदा ले लिया जो किसी चीज का बदला नहीं है, वो सूद है। अब सूद को पहचानने का तरीका क्या है, इस मसले को गौर से देखें। सूद को पहचानने का तरीका ये है कि जो चीज ले रहे हैं, अब जाहिर सी बात है आप किसी दुकान पर जाएंगे, उस दुकान वाले को कुछ देंगे तो वो आपको सौदा देगा ना, ऐसे तो नहीं देगा। जाहिर सी बात है कुछ भी दे दे, पैसे दे दे, कोई चीज भी दे दे, उससे आप देंगे तो वो सौदा आपको देगा। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि आपने उसे 1000 रुपये दिए, उसने आपको 1 किलो चावल दे दिया या 2-3 किलो चावल दे दिए अच्छे वाले। फर्ज कर लीजिए आपने उसे 1000 रुपये दिए, उसने आपको चावल वापसी कर दिए, ये तो बिल्कुल ठीक तिजारत हो गई, इसमें किसी किस्म का सूद नहीं है। और ये भी याद रखें कि पैसे अलग चीज हैं और चावल अलग चीज है। आप कहेंगे कैसे? चावल जो है वो तोल कर बिकते हैं, ऐसी बात है, चावल तोल कर दिए जाते हैं और पैसे गिन कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से अंडे जो है वो गिन कर दिए जाते हैं, दर्जन का हिसाब होता है। इसी तरीके से आगे चलें तो आपको कपड़ा, जैसे कपड़े की दुकान पर जाए वो आपको माप कर देते हैं गज के साथ, उनके पास गज होता है उससे माप कर देते हैं। आगे चलें इसी से आप दूध लेने जाते हैं तो वो आपको माप कर देते हैं। यानी पता ये चलता है जितनी चीजें दुनिया में बिकती हैं वो 3 तरह की हैं, समझिए 3 तरह की है। पहली चीज कौन सी? जो माप कर बिकती है, जैसे दूध हो गया, जो कपड़ा हो गया माप कर देते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जो तोल कर बिकती है, जैसे चावल हो गए, गंदुम हो गया, आटा हो गया, ये चीजें तोल कर बिकती है। तीसरी चीज ये है जो चीजें गिन कर बिकती है। समझ आ गई आपको? तीसरी चीजें कौन सी होती हैं? आपने मेरे साथ बोलना भी है, कौन सी होती हैं? जो गिन कर बिकती है। अब याद रखें सूद जो होता है वो अक्सर तौर पर जो चीजें तोल कर बिकती हैं और जो चीजें माप कर बिकती हैं उनमें होता है। एक मिसाल ले लें, आप गए किसी हजरत के पास, उसे कहा कि ये 1 किलो चावल टोटा ले लो, किस्में होती है ना चावलों की भी, 1 किस्म चावल टोटा ले लो, मुझे जो है वो कच्ची बासमती 1 किलो दे दो। 1 किलो चावल टोटा ले लो, 1 किलो चावल कच्ची बासमती दे दो। ये तो सूद रही, बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि चावल भी एक कैटेगरी है और दूसरी चीज जो चावल ले रहा है वो भी एक कैटेगरी है, और ऊपर 1 किलो चावल दे रहा है, जो ले रहा है वो कितने हैं? 1 किलो ही है। बराबरी हुई? नहीं, बिल्कुल बराबरी हो गई। ऊपर जो कुछ फायदा है वो नहीं है, 1 किलो के बदले 1 किलो, बिल्कुल सूद नहीं। अगर बंदा ये कहे हजरत 1 किलो गंदुम ले लो और 1.25 किलो गंदुम दे दो, अब बताइए 1 किलो के बदले जो है वो दे रहा है, 1.25 किलो ले रहा है, ऊपर जो पाव ले रहा है ये बराबरी है? ऊपर जो पाव ले रहा है ये तो इजाफी है, ये जो पाव ले रहा है ये सूद है। 1 किलो दे रहा है, उसके बदले में कितने लेने थे उसने? 1 किलो ही लेने थे। ऊपर जो वो पाव ले रहा है, 1.25 किलो ले रहा है, ये जो ऊपर पाव ले रहा है ये सूद है। और दूसरी बात ये याद रखें, सूद के लिए ये भी जरूरी है कि जो चीज ले रहे हैं या जो चीज दे रहे हैं सामने से भी वही चीज आए। मिसाल के तौर पर आप चावल दे रहे हैं किसी को, तो अगर उससे चावल ले रहे हैं तो दोनों में बराबरी जरूरी है, दोनों में बराबरी। एक अगर आपने आधा पाव भी ज्यादा लिया सूद हो जाएगा, क्योंकि चावल दे रहे हैं, चावल ले रहे हैं। किसी को गंदुम दे रहे हैं, गंदुम ले रहे हैं, बराबरी जरूरी है। सोना देकर सोना ले रहे हैं, बराबरी जरूरी है। चांदी देकर चांदी ले रहे हैं, बराबरी जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अगर आप मिसाल के तौर पर पैसे देकर चावल ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर पैसे देकर चावल ले रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें आप कमी बेशी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 500 रुपये दिए, उसको कहे 3 किलो मुझे चावल दे दो। अब 500 का एक नोट है, ये अलग चीज है, गिनकर बिकती है। और इसी तरीके से चावल जो है वो तोल कर दिए जाते हैं, तो ये एक चीज नहीं हुई। पैसे अलग चीज है, चावल अलग चीज है, इसमें सूद नहीं होगा। याद रखिए जो चीज दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो एक ही चीज होगी। अगर एक ही चीज होगी, उसमें आपने 1 रुपया भी ज्यादा ले लिया, 1 दाना भी ज्यादा ले लिया, सूद हो जाएगा। किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, उसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हजरत ये 2 किलो गंदुम आप अपने पास रखें और मुझे 3 किलो गंदुम दे दें, मुझे 3 किलो गंदुम दे दें इसके बदले में।
اب 2 کلو کے بدلے میں تو 2 کلو آ گئی، 1 کلو جو اس نے اضافی لیا یہ سود ہو جائے گا۔ تیسری چیز، 3 قاعدے میں نے بیان کر دیے، پہلا قاعدہ میں نے بیان کر دیا، یہ 3 قاعدے سمجھ لیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سود کہتے کسے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں جن چیزوں میں سود ہوتا ہے، سود کا شبہ شک ہوتا ہے، وہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، پائی 3 طرح کی چیزیں جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک چیز ہوتی ہے جسے تول کر دیا جاتا ہے، جیسے چاول ہو گئے، گندم ہو گیا، جو ہو گیا، ستو ہو گیا، اس طریقے سے جو پھل آج بازار میں بکتے ہیں سب تول کر دیے جاتے ہیں۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ماپ کر بکتی ہے، جیسے دودھ ہو گیا، کپڑے والے کے پاس جائیں وہ کپڑا جو ہے وہ تھن اس سے گز سے ماپ کر دیتا ہے، تھن سے نکال کر دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ایسی ہوتی ہے جو نہ ماپ کر بکتی ہے نہ تول کر بکتی ہے، وہ گن کر بکتی ہے، جیسے انڈے ہو گئے اور جیسے پیسے ہو گئے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سود اکثر طور پر جو چیزیں ناپ کر بکتی ہیں اور جو تول کر بکتی ہیں ان میں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اکثر طور پر ان میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پہلا قاعدہ ہو گیا، 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ دوسری بات یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز دے رہے ہیں، جو لے رہے ہیں، اگر ایک ہی چیز ہے تو برابری ضروری ہے۔ چاول لے رہے ہیں، چاول دے رہے ہیں، برابری ضروری ہے۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ جو ہے 1 کلو چاول رکھ لیں، مجھے 2 کلو دے دیں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں بھی آپ کو چاول دے رہا ہوں، آپ بھی چاول دے رہے ہیں۔ ہاں مجھے کہتے ہیں 500 روپے رکھ لیں، 50 کلو چاول دے دیں، اگر میں دینے کو تیار ہوں دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے الگ چیز ہیں جو گن کر بکتے ہیں، چاول الگ چیز ہے جو تول کر بکتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک چیز اگر تول کر دے رہے ہیں، دوسری چیز جو تول کر دے رہے ہیں، برابری ضروری ہے۔ ایک چیز اگر گن کر دے رہے ہیں، دوسری چیز اگر تول کر دے رہے ہیں تو برابری ضروری نہیں ہے۔ مجھے کہہ رہے ہیں حضرت، مثالیں دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ حضرت مجھے کہہ رہے ہیں کہ 2 کلو گندم دے دیں، میں آپ کو 1 کلو گندم دوں گا، 2 کلو مجھے دے دیں، 1 کلو میں آپ کو دوں گا، یہ سود ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی گندم دے رہا ہوں، آپ بھی گندم دے رہے ہیں۔ مجھے کہہ رہے ہیں حضرت میں آپ کو 500 روپے دیتا ہوں، مجھے پوری گندم کی بوری دے دیں، اگر میں دے دوں یہ سود نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر دونوں چیزوں، اب چیزوں کی بھی کوانٹٹی ہوتی ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں، میں مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے چاولوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچی باسمتی ہوتی ہے، ٹوٹا چاول ہوتے ہیں، سیلا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے گندم کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جو بیج آپ لیتے ہیں فصلوں میں ڈالنے کے لیے، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب سود میں آپ نے وزن کا خیال رکھنا ہے، میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ وزن دیکھا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا حضرت کے پاس جا رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں مجھے 1 کلو ٹوٹا چاول مجھ سے رکھ لو، آدھا کلو کچی باسمتی دو۔ اب ٹوٹا تو ہلکے والا چاول ہے، کچی باسمتی اچھی ہوتی ہے۔ اب بندہ سمجھے گا یار 1 کلو ٹوٹا لے لوں، اس سے کچی باسمتی آدھا کلو دے دوں، وارے کا سودا ہے، بہترین سودا ہے، کیونکہ آدھا کلو کچی باسمتی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں 1 کلو ٹوٹا جا رہا ہے، یہ بھی سود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے دونوں قسم کے چاول ہی ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ چاول جو کچی باسمتی آپ اس کو دے رہے ہیں آدھا کلو، اور اس سے جو 1 ٹوٹا چاول اس سے لے رہے ہیں، یہ دونوں تول کر بکتی ہیں، یہ دونوں تول کر بکتی ہیں۔ اور میں نے پہلے بیان کر دیا جو چیزیں تول کر بکتی ہیں، جو ایک ہی چیز اگر لے رہے ہیں ان میں برابری ضروری ہے۔ تھوڑا سا اونچ نیچ کریں گے تو اس میں آپ سود میں چلے جائیں گے۔ یہ کچھ قاعدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جس کو سمجھ نہ آئے وہ نماز کے بعد پوچھ بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ سود کے نقصانات کیا ہیں، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ سود کے نقصانات کیا ہیں؟ سود تو ہے ایک ہی حرام مال میں، اس کا شمار ہی حرام مال میں ہوتا ہے۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حرام مال اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد حلال مال کا کیا فائدہ ہے کہ سود کو چھوڑ کر اگر انسان تجارت کرے حلال رزق سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زوجان، فرماتی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ صدقے کی بکری ذبح کی، صدقے کی بکری ذبح کی، سارا گوشت تقسیم کر دیا، سارا گوشت۔ اچھا دیکھیں کہ ہمارے اکابرین جو ہیں وہ سارا گوشت اللہ تعالیٰ کے نام میں تقسیم کرتے تھے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صدقے کی بکری ذبح کی، اس میں سے سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آقا نے فرمایا اے عائشہ کچھ بچا بھی ہے، سارا تقسیم کر دیا کچھ بچا بھی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا حضور صرف بکری کی ران بچی ہے، حضور صرف بکری کی ران بچی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ فرمایا نا حضور صرف بکری کی ران بچی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، جو خرچ کر دیا وہ بچ گیا ہے، اور جو بکری کی ران ہے یہ صرف خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ابھی تک معفو ہے۔ یعنی جو آپ نے صدقہ کر دیا، بکری پوری ذبح کی صدقے کی، بکری صدقہ کرنے کی ذبح کرنے کی جو آپ نے منت مانی اور ذبح کر دی، اس میں سے جو چیزیں آپ نے صدقہ کر دی وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں جا کر بچ گئی۔ آپ نے جو کہا ہے صدیقہ کہ صرف ران بچی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ صرف ران بچی ہے، بچ تو ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جو آپ نے صدقہ کیا ہے، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ چیز بچی ہے، اور جو آپ کے پاس موجود ہے وہ نہیں بچی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حلال رزق اور حرام میں کتنا جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حرام رزق والے کی جو حرام رزق کما کر اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ حرام رزق کماتا ہے اور اس کی 40 سال اور 40 دن کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر تشریف لے کر گیا، میں نے ایک نہر دیکھی، اس نہر میں نے کچھ افراد کو دیکھا، کچھ بندوں کو دیکھا، وہ بندے ایسے تھے کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے۔ تھوڑا سا موٹاپا ہو جائے انسان کو برا لگتا ہے، یہ انسان کتنا موٹا ہے، کتنا جو ہے یہ بوجھ ہے اس پر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جب میں معراج کے سفر پر گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ بندوں کے پیٹ کمروں کی طرح ہیں، بڑے بڑے کوٹھیوں کارخانوں کی طرح ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ اتنا بھیانک منظر کہ ایسے بندوں کے پیٹ کمروں کی طرح ہیں، کارخانوں کی طرح ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان پر ایسا عذاب کیوں؟ اور آقا علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا، جبریل فرماتے ہیں حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے۔ کوئی غریب آتا تھا، اس سے کہتا تھا حضور 50,000 روپے دے دو، بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ کہتا تھا میں دے دوں گا، مہینے کے بعد 60,000 دوں گا، بارے میں ہے تو لے لو ورنہ میں نہیں دے سکتا، 70,000 لوں گا۔ اب وہ غریب کا بچہ جو ہے وہ مجبور ہے، اس نے تو بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ جب مجبوری کی حالت میں کسی کے پاس جاتا ہے، وہ غریب کے بچے کا جو ہے اگر مجبوری کی حالت میں آتا ہے، اس کا خون چوستا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مرتبہ سود کتنا پھیل چکا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا ایسا زمانہ آئے گا میرے امتیوں کہ سود اگر کوئی بندہ نہیں بھی کھاتا ہوگا تو اس تک سود کا بخار ضرور پہنچے گا، اس کے پیٹ میں سود کا لقمہ ضرور جائے گا۔ آج معاشرے میں دیکھیں کہ سود کتنا جو ہے عروج عام پر ہو چکا ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز لینے جاتا ہے، غریب ہو قرضہ لینے جاتا ہے، بینک آج ایسے ہو چکے ہیں جو سود کے بغیر قرضہ ہی نہیں دیتے۔ آپ جائیں بینک میں لون لینے جائیں، وہ آپ سے جب لون لیتے ہیں کوئی چیز اگر آپ گروی رکھواتے ہیں، جب واپس لون دینے آئیں گے تو آپ سے وہ چیز نہیں دیں گے جو آپ انہوں نے دی تھی، کہیں گے اس سے اضافی 1,00,000 2,00,000 کم از کم 50,000 تو زیادہ لیتے ہیں۔ تو یہ سود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جتنے کاروبار اس دنیا میں ہو رہے ہیں ان سے کیا وہ سود سے بری ہیں، سود سے پاک ہیں؟ جب سود سے پاک نہیں ہیں تو جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں سوچے جب اپنے اولادوں کو حرام کا مال کھلائیں گے، ان کی اولادوں کی فرما بردار بنے گی نافرمان بنے گی، اندازہ لگائیں۔ تو یہ سود جو ہے وہ بہت بری لعنت ہے، ایسی لعنت ہے کہ جو بچہ سود کھا کر پیدا کیا جاتا ہے، حرام کی کمائی کھا کر بڑا ہوتا ہے، وہ دعائیں یہ کرتا ہے کہ میرا باپ جلدی مرے، جتنا بڑا کاروبار اس کا سود سے چل رہا تھا وہ سب پر میرا قبضہ ہوگا، وہ یہی دعائیں کرتا ہے۔ جتنا بڑا وہ سود کا اس کے باپ کا کاروبار ہوگا، غریبوں سے اس نے خون چوسا، اس نے جتنا حرام کمایا، جتنے اس کے کاروبار میں سود کا عمل دخل اور سود کا لین دین ہوگا، اور وہی حرام کمائی جب وہ اپنے بچے کو کھلائے گا، بچہ اس کے لیے دعائیں تو نہیں کرے گا، بچہ بھی اس کے لیے یہی بدعائیں کرے گا کہ میرا باپ جلدی سے یہاں سے چلتا بنے اور میں اس کے قبضے پر مال پر قبضہ کروں۔ تو اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اہل عیال کو حلال رزق کھلائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، اور حلال رزق جو آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے وہ بچہ آپ کا فرما بردار بنے گا۔ سب سے بڑا فائدہ اس حلال رزق کا یہ کیا جاتا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنے جو ہے تقریر کا اختتام کروں گا۔ دوسری حدیث پاک، معراج کا سفر تو بہت بلند تھا، معراج کا سفر کا ایک واقعہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، دوسرا واقعہ بھی سنتے چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب معراج کے سفر پر گیا ایک بڑی نہر دیکھی،
بہت بڑی نہر دیکھی، نہر میں دیکھا، جب میں نے جبرائیل سے دیکھا کہ نہر میں ایک شخص موجود ہے، وہ ساری نہر کو طے کرتے کرتے چلتا چلتا ساری نہر کا سفر کرتے کرتے جب نہر کے کنارے پہنچتا ہے، نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس نہر کے کنارے ایک اور شخص کھڑا ہے، وہ پتھر اٹھا کر اس شخص کے منہ پر دے مارتا ہے۔ جو نہر کے کنارے کھڑا ہے وہ پتھر اٹھاتا ہے، جو نہر کے بیچ میں بندہ کھڑا ہے اس کو دے مارتا ہے، اور وہ بندہ جہاں سے آتا ہے دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ غریب اتنی محنت کر کے آتا ہے، نہر کے کنارے پہنچتا ہے، وہ جو نہر کے کنارے شخص کھڑا ہے پتھر اٹھا کر پھر مارتا ہے، وہ دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل سے آ کر نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضور یہ وہ بندے ہیں جو آپ کی امت میں سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور سود کے کاروبار کرنے کی وجہ سے غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے، یہ وہ بندے ہیں، اور یہ عذاب پتھر والا عذاب انہیں قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی لعنت ہے سود، کتنا بڑا حرام کا مال ہے، خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، انبیاء و صالحین کی لعنت ہے، اس کے اوپر جو ہے تمام مقربین بندوں کی لعنت ہے، اور ایسا بندہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مروجہ سود، اور صرف اتنی بات نہیں کہ سود جو لیتے ہیں وہی اس میں گرفتار ہے، نہیں، جو سود دیتا ہے اس پر بھی پکڑ ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ سود دینے والے کو مجبور کیا جاتا ہے، لیکن دے تو رہا ہے اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ رزق حرام ہے تو اس سے بچیں، آپ کو پتہ ہے کہ سودی کاروبار ہو رہا ہے چھوڑ دیں، اس کے عوض اگر آپ کو گھاٹے میں سودا ہو رہا ہے کر لیں، لیکن سود سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنا ہو سکے بچائیں، کیونکہ یہ رزق حرام ہے، حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے تو اس سے بہت دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔